بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، 12ویں جماعت کے لیے انتہائی اہم مضمون شجرکاری کی ضرورت اور اہمیت کے ساتھ میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گفتار اکیڈمی۔ عزیز طلبہ، آج کے جدید دور کا انسان بے شمار مسائل سے دوچار ہے۔ انہی مسائل میں ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ مسئلہ درختوں کا کٹنا اور زرعی زمینوں کا کم ہونا بھی ہے۔ یقین کیجئے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ان درختوں کے کٹنے سے ہم کیا کھو رہے ہیں اور کن کن مصیبتوں سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم شجرکاری کی اہمیت پر بات کریں گے، شجرکاری کیا ہوتی ہے اور اس کے نہ ہونے سے اور درختوں کے کٹنے سے ہمیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس پر تفصیل سے بات کی جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ ان سال 12ویں کے پرچے میں اس مضمون کے آنے کے امکانات بھی کافی روشن ہیں، کیونکہ یہ بھی کرنٹ ایشو ہے اور بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس حوالے سے بہت سنجیدہ نظر آتی ہے۔ بلکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اکثر اپنی تقریروں میں شجرکاری اور اس کی اہمیت پر بات کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل لیول پر مختلف پلیٹ فارم پر وہ اس کا ذکر کر چکے ہیں، اور ہر 2-4 ماہ بعد شجرکاری کی مہم کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو غور سے سنیے گا، دیکھیے گا، پڑھیے گا اور اس کو ازبر کیجیے گا۔ میں اس لیکچر کا آغاز اپنے دوست اور انتہائی باکمال شاعر امین عاصم صاحب کے ایک شعر سے کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دو پیڑ سہی کوئی خیاباں نہ سہی، اپنی نسلوں کے لیے کچھ تو بچایا جائے۔ تو آئیے بلا تاخیر دیکھتے ہیں کہ شجرکاری کیا ہوتی ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ شجر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی درخت یا پیڑ کے ہیں، کار کے معنی کام کرنے کے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شجرکاری سے مراد درخت لگانے کا کام ہے جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہے۔ عالم ارواح سے ہی آدم اور درخت کا رشتہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے ہی جنت سے بے دخل کیا گیا تھا۔ اس لیے درخت شروع ہی سے انسان کے دوست ہیں۔ شجرکاری نہ صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلکہ ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ زمین کی زرخیزی میں معاون و مددگار بھی ہے۔ روح ارضی پر درخت زندگی کے ضامن ہیں۔ میرا اپنا ہی ایک شعر: ہم نہتے کبھی سورج سے نہیں لڑ سکتے، یہی بہتر ہے کہ اشجار بچا لیتے ہیں۔ شجر سے محبت انسانیت سے محبت ہے، کیونکہ یہ درخت آکسیجن مہیا کر کے ہماری زیست کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ درختوں کی کٹائی اور کمی سے گلوبل وارمنگ کے خطرات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، یعنی ہر سال پوری دنیا میں گرمی کی شدت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے کئی نقصانات ہیں جن کا ہم آگے ذکر کریں گے، جس کے نتیجے میں زیر زمین پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور پینے کے صاف پانی کے ناپید ہونے کے باعث پوری نوع انسانی شدید خطرات سے دوچار ہونے جا رہی ہے۔ درجہ حرارت کے بڑھنے سے پہاڑوں سے برف تیزی کے ساتھ پگھلنے لگی ہے، جس سے سمندروں کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مستقبل میں طغیانی سے شہروں کے شہر زیر آب آنے کے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ اس لیے اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں میں درختوں کی ضرورت اور اہمیت سے متعلق شعور کو بیدار کیا جائے اور ان کو آنے والے خطرات سے آگاہ کیا جائے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، پوری دنیا سے درختوں کی مسلسل کٹائی کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی کے آثیر نے آج ہمیں جکڑ رکھا ہے۔ جنگلات کی کٹائی انسانوں کی خود غرضی اور مفاد پرستی کی تلوار سے بڑی بے دردی سے کی جا رہی ہے۔ جنگلات کی بے رحمی سے کٹائی کی صورتحال اگر یہی رہی تو 2080 تک سدا بہار درختوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ ایک شعر دیکھیے گا: اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا۔
اقوام متحدہ کے ایک محتاط جائزے کے مطابق ہر سال تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ ایکڑ رقبے پر پھیلے جنگلات کا صفایا ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے جنگلات کی کٹائی جاری ہے، ویسے ویسے سیلاب، آندھی اور طوفان اور دیگر آفات کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مختلف امراض اور وباؤں کا شکار ہونے لگے ہیں۔ اس وقت پاکستان جس حد تک ماحولیاتی آلودگی اور موسمی تغیرات کا شکار ہے، اس صورتحال میں تو شجر کاری مہم کو سال میں 12 مہینے چلنا چاہیے تاکہ جلد از جلد ان بڑھتے ہوئے ماحولیاتی مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ بقول ضیاء مذکور، بڑے اچھے شاعر ہیں جی ضیاء مذکور، ان کا ایک شعر ہے: کتنے سوکھے پیڑ بچا سکتے ہیں ہم، ہر جنگل میں لکڑہارا ہوتا ہے۔ بون چیلنج، جو کہ ایک عالمی معاہدہ ہے جس کے تحت دنیا کے درجنوں ممالک نے 2020 تک 150 ملین ایکڑ اور 2030 تک 350 ملین ایکڑ رقبے پر جنگلات میں اضافے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ خوش قسمتی سے پاکستان بھی بون چیلنج معاہدے کا حصہ ہے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کے لیے کوششوں میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے اور درختوں کو کاٹنے کے لیے حکومتی اجازت کو لازم قرار دینے کے حوالے سے قانون سازی بھی کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری موجودہ جو حکومت ہے اور ہمارے موجودہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ اس حوالے سے کافی سنجیدہ نظر آتے ہیں اور کافی حد تک انہوں نے شجر کاری جو ہے وہ کی ہے، اور آئندہ بھی کئی سالوں تک اس کو جاری رکھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا: کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔ مقام افسوس ہے کہ گزشتہ ادوار میں شجر کاری کی طرف بالکل توجہ نہیں دی گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ درختوں کی موجودگی فضائی آلودگی کو ختم کرتی ہے اور فضا میں آکسیجن کی مقدار میں اضافہ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں کمی کا باعث بنتی ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کی نوید بھی ہے۔ اگر صرف سندھ اور بلوچستان کی زمین پر زیتون کے 2 ملین درخت لگا دیے جائیں، جو کہ زیتون کی پیداوار کے لیے سب سے بہترین خطہ ہے، تو پاکستان اسپین کی زیتون کی بلین ڈالر انڈسٹری کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو یاد رہے عزیز طلبہ، بلوچستان اور سندھ کی جو زمین ہے وہ زیتون کے درختوں کے لیے بہت ہی بہترین خطہ تصور کی جاتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان کے بعد پاکستان خطے کے کم ترین جنگلات والا ملک ہے۔ اس کا صرف 4% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے، حالانکہ اس کے پڑوس میں موجود ممالک میں ایران 7%، بھارت کا 23%، چین کا 22% اور روس کا 44% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کہ جہاں پہ انتہائی کم رقبہ جو ہے وہ شجرکاری کے لیے یا درختوں کے لیے یا پھر جنگلات کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شجرکاری کی اہمیت اور افادیت کا ذکر قرآن مجید میں بھی 1400 سال قبل ہی کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں مختلف حوالے سے مختلف اشجار کا ذکر آیا ہے، مثلا کھجور، زیتون اور بیری۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص درخت لگائے، اس کے بعد اس کی نگہداشت، حفاظت اور نگرانی کر کے مکمل پھلدار درخت کی صورت میں بڑا کر دے تو اس کے لیے بہت ثواب ہے اور یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت جگہوں پر فرمایا ہے، اس حوالے سے اس کی افادیت جو ہے وہ ظاہر کی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس کا بہت ثواب ملتا ہے۔ مسلمان ایک اور جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جی مسلمان کوئی درخت یا کھیت لگائے اور اس میں سے کوئی انسان، درندہ، پرندہ یا چوپایا کھائے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत बर्पा हो रही हो और तुम्हें दरख्त लगाने की नेकी का मौका मिल जाए तो फौरन नेकी कर डालो, यानी इस कदर इसकी अहमियत है। इस्लामी नुक्ता नज़र से खेतों और पौधों को बर्बाद करना मुनाफिकीन का शेवा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दरख्तों को ज़मीन की जीनत करार दिया है, यानी इसकी सजावट। दरख्तों और पौधों की वजह से आसमान से पानी बरसता है, दरख्तों से जानदारों को ऑक्सीजन मिलती है और हवाओं में एतदाल पैदा होता है और दर्जा हरारत में कमी आती है। एक शेर देखिएगा, जिस पेड़ के साए में थकन दूर हो मेरी, सूखा ही सही वो मुझे दरकार वही है। चंद दरख्त ऐसे भी हैं कि जिनका कोई फायदा नहीं और उनकी काश्त पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो अजीज तलबा, ये पैराग्राफ बहुत अहम है, इसको लाजमी तौर पे आपने लिखना है, क्योंकि कुछ दरख्त ऐसे हैं जो जिनकी शजरकारी करने से हमें नुकसान भी हो सकता है। आमतौर पर लोग दरख्त पे दरख्त लगाए चले जाते हैं, लेकिन उनको इस बात की कतई उनको मालूमात नहीं होती कि कौन सा दरख्त लगाना चाहिए और किस मट्टी में, किस खित्ते में कौन सा दरख्त मौजू तरीन है। तो कुछ दरख्त देखते हैं जिनके कुछ नुकसानात हैं। मसलन सिंबल के दरख्त जो जमीन से हजारों गैलन पानी चूस लेते हैं, मां सिवाय माचिस की तीलियां बनाने के और कोई काम उनसे नहीं लिया जाता। फिर सफेदा के दरख्त सेमोथोर को तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन ज़रई ज़मीन के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, क्योंकि एक सफेदा एक दिन में 25 लीटर पानी पीता है। लिहाजा जहां ज़ेरे ज़मीन पानी कम हो और फसलें हो, वहां सफेदा ना लगाएं। तीसरा है जी, उल्टा शोख का दरख्त भी कोई खास अफादियत का हामिल नहीं है। इसको आम तौर पर घरों में, पार्कों में, लॉन और पब्लिक मकामात और स्कूलों में खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी ज़ेरे ज़मीन पानी के लिए खतरनाक है। चौथा है जी, कोनोकॉर्प्स के दरख्त भी ना लगाएं जाएं, क्योंकि ये दरख्त पोलन एलर्जी का बायस बनते हैं। तो 4 दरख्त जी मैंने आपको बताए हैं जी, जो कि मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा कर सकते हैं। इन चारों को अगर लगाना है तो फिर ज़मीन देख कर लगाया जाए, या फिर ये देखा जाए कि कहाँ पे ये सूदमंद हो सकते हैं, कहाँ पे ये नुकसानदेह हो सकते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो कोनोकॉर्प्स है जी, ये बुनियादी तौर पर सोमालिया की पैदावार है। वहाँ से इसका आगाज़ किया गया, फिर अरब ममालिक में लगाया गया, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी लगाया गया। लेकिन अब ये साबित हो चुका है, इस पर तहकीक करके ये साबित किया जा चुका है कि ये इंसानों के लिए मुफीद हरगिज़ नहीं है, और बहुत सारे ममालिक में इस पर अब पाबंदी लग चुकी है। माहौलियाती कसाफतों को दूर करने के लिए जंगलात की सूरत में सरसब्ज और शादाब माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा जदीद तरीन साइंस के मुताबिक दरख्त लगाने के 60 मुस्बत फ़वाइद दरियाफ्त किए गए हैं। उन फ़वाइद में मंदरजा झैल अहम हैं। तो अजीज़ तलबा, फ़कत उन्हीं का जिक्र करेंगे जो इंतहाई अहम तरीन है। मिसाल के तौर पर एक दरख्त 18 अफराद की एक साल की ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी करता है। दरख्तों की लकड़ी से गरीब लोगों के ईंधन के अलावा इंसानों, हैवानों और परिंदों की खुराक पूरी हो जाती है। दरख्त लगाने से सैलाब का खतरा कम हो जाता है। दरख्त कहत और खुश्क साली से बचाते हैं। दरख्त बादलों की तश्कील का बायस बनते हैं। दरख्त डिप्रेशन और जहनी तनाव का खतरा कम करते हैं। दरख्त देही इलाकों में साए का एक मुस्तकिल जरिया है। दरख्त माहौल में खूबसूरती पैदा करते हैं। दरख्त ऑक्सीजन फराहम करने का वाहिद जरिया है। दरख्त दर्जा हरारत को एतदाल और तवाजुन में रखने के लिए मुआविन और मददगार बनते हैं। दरख्त फिजाई जरासीम को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। दरख्त इंसानों और हैवानात की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं। दरख्त चरिंदों, परिंदों और मुतअद्दिद हैवानात का मस्कन भी है। दरख्त अद्वियात का सबसे बड़ा मंबा है। मुख्तलिफ किस्म के दरख्त रेगिस्तान को नखलस्तान में बदल देते हैं। दरख्तों की कमी की वजह से हमारे यहाँ गर्मी की शिद्दत और दौरानिये में इजाफा होता जा रहा है। दरख्तों की कमी पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का बायस भी बनती है।
تو یہ ہیں جی کچھ اہم جو ان کے فوائد ہیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ ایک شعر دیکھیے گا، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ آ جائے۔ پاکستان میں شجرکاری کے لیے بہار اور برسات کا موسم موزوں ہے، جس کے دوران ملک بھر میں کروڑوں پودے لگائے جاتے ہیں۔ شجرکاری کی اس مہم میں ہر مکتبہ فکر اور ہر شعبہ زندگی کے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہر سال سرکاری سطح پر اربوں روپے کے پودے لگائے جاتے ہیں، لیکن پودے لگانے کے بعد ان کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہو پاتے اور 70% سے زائد پودے نشو نما ہی نہیں پاتے۔ 25 سے 30 سال پہلے میدان عرفات کے ریتلے میدان میں نیم کے ہزاروں درخت لگائے گئے، جو کہ ریتلی زمین کے لیے موزوں نہیں تھے، لیکن پھر بھی مٹی اور وافر پانی پہنچا کر ان درختوں کی آبیاری کی گئی اور ایک پرفضا مقام بنا کر حجاج کرام کے لیے آسانیاں پیدا کی گئیں۔ سعودی حکومت نے ان نیم کے درختوں کی پوری حفاظت کی اور ان کی دیکھ بھال کے لیے مستقل محکمہ تشکیل دیا ہوا ہے، جو اپنا کام نہایت دیانتداری سے سر انجام دے رہا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہاں تو نیم کے درخت کا جو ذکر آیا ہے وہ میدان عرفات میں اس لیے ان کی حفاظت کرنا پڑی کہ وہ زمین ریتلی تھی اور وہاں نیم کے لیے موزوں نہیں تھی، لیکن پھر بھی سعودی حکومت نے وہاں پر محنت کی، مٹی پہنچائی، بار بار ان کو وافر پانی دیا اور پھر ان کی حفاظت کی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا جو کہ عام طور پر شجرکاری کرنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ ہر درخت کو لگاتے ہوئے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ کون سا درخت ہے اور کہاں کے لیے موزوں ہے۔ اگر آپ پاکستان کے پنجاب کے جو زرخیز علاقہ ہے، یہاں ریتلی زمین نہیں ہے، زرخیز ہے، اگر یہاں سڑکوں کے کنارے کنارے آپ شجرکاری کرنا چاہتے ہیں تو نیم کا درخت جو ہے وہ بہترین موزوں ترین درخت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیم کا درخت واحد درخت ہے جو کم پانی لیتا ہے، اور اگر لیتا بھی ہے تو اپنے طور پر ہی زمین سے ہی وہ پانی کھینچ لیتا ہے، اور اگر اس کی حفاظت نہ بھی کی جائے، اس کی نگہداشت نہ بھی کی جائے، اس کو وافر پانی نہ بھی دیا جائے تو زرخیز زمین سے یہ پانی کھینچ لیتا ہے اور حسب ضرورت جو ہے یہ پانی لیتا رہتا ہے اور نشو و نما پاتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہو، ایسی جگہ آپ درخت لگا رہے ہوں جہاں آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے یا اس کی نگہداشت نہیں کر سکتے اور بار بار اس کو پانی دینے نہیں جا سکتے، تو وہاں پر نیم کے درخت لگائے جائیں جو کہ انتہائی مفید ہیں اور ان کی چھاؤں بھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں درخت ہر سال لگائے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کو کبھی دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا، کبھی ان کو کوئی پانی نہیں دیتا، کوئی ان کی حفاظت نہیں کرتا اور وہ تمام درخت جو ہیں سوکھ جاتے ہیں۔ تو نیم کا درخت جو ہے وہ ایسی جگہوں پر لگایا جائے جہاں پر حفاظت کرنا مشکل ہے۔ جی، تو آگے پڑھتے ہیں۔ سعودی عرب کی طرح ہمیں بھی شجرکاری سے پہلے اپنے علاقے کی آب و ہوا سے روشناس ہونا ضروری ہے تاکہ کما حقہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس کے لیے چند تجاویز ہیں جی۔ نمبر 1، جنوبی پنجاب میں اس کی خشک آب و ہوا کو برداشت کرنے والے پودے مثلا بیری، سوہانجنا، کیکر، کھجور اور آم کے درخت لگائے جائیں، یعنی جیسا میں نے پہلے کہا کہ جیسی زمین ہو اس کے مطابق وہاں پر درخت لگائے جائیں۔ نمبر 2، وسطی پنجاب کا زیادہ تر علاقہ نہری ہے۔ ان علاقوں میں شیشم، جامن، توت، سنبل، پیپل، بقائن جس کو دھریک بھی کہتے ہیں جی، یہ بہت ہی زیادہ ہمارے پنجاب میں لگائی جاتی ہے۔ ارجن اور لسوڑا لگایا جانا چاہیے۔ تو وسطی پنجاب میں یہ درخت اگر لگائے جائیں تو وہ سود مند ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، شمالی پنجاب کا علاقہ ٹھنڈا اور بارشوں کا مسکن ہے، اس لیے ان علاقوں میں کچنار، کیلا، اخروٹ، بادام اور دیودار کے درخت لگائے جائیں۔ اسلام آباد سطح مرتفع اور خطہ پوٹوہار کے لیے موزوں درخت دلو، کچنار، بیری اور چنار ہیں۔
اب وقت آ چکا ہے کہ ہم انفرادی طور پر اس شجرکاری مہم کا حصہ بنیں، نہ صرف درخت لگائیں بلکہ اس کی حفاظت بھی کریں۔ اگر جنگلات میں اضافہ نہیں کر سکتے تو اپنے طور پر درختوں اور پودوں میں اضافہ بھی کریں۔ اپنے محلے اور گلی کوچوں کو سرسبز و شاداب بنائیں، کیونکہ درخت ہی ہماری بقا کے لیے ضروری ہیں۔ بقول شاعر ایک بڑا ہی خوبصورت شعر: کوئی بھی رت ہو چمن چھوڑ کر نہیں جاتے، چلے بھی جائیں پرندے شجر نہیں جاتے۔ تو پاکستان میں مقامی درخت لگائے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پاکستان میں درخت لگانے کا بہترین وقت فروری، مارچ، اگست اور ستمبر کے مہینے ہیں۔ اگر آپ بھی درخت لگانا چاہتے ہیں تو درخت ہمیشہ ایک قطار میں لگائیں اور ان کا آپس میں فاصلہ 10 سے 15 فٹ ضرور ہونا چاہیے۔ گھر میں درخت لگاتے وقت دیوار سے دور لگائیں۔ ان تجاویز پر عمل کر کے ہم بھی شجرکاری مہم کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ آئیں ہم سب مل کر کوشش کریں اور اپنے اپنے حصے کا چراغ روشن کریں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں اور اپنے ملک اور دنیا کو محفوظ بنائیں۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے تعلیمی نصاب میں درختوں کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرنا پڑے گا، تاکہ وہ بھی ایک شجر سایہ دار کی مانند ہر شجر پر سایہ فگن ہو اور ہمارا مستقبل تابناک ہو سکے۔ آمین۔ عزیز طلبہ، اس لیکچر کا اختتام کرنے سے پہلے آخر پر ایک شعر پڑھوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا۔ ہم تو محروم ہیں سایوں کی رفاقت سے، مگر آنے والوں کے لیے پیڑ لگا دیتے ہیں۔